الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 96 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی کتاب الفتن سے ہی آغاز کریں گے اور اسی پر پچھلے سبق کا اختتام بھی ہوا تھا۔ یہاں پر 2 احادیث مبارکہ ہیں، ان کو ریکارڈ کرنے کی بجائے ان کے متعلق جو شرح لکھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور یہاں سے آگے انشاءاللہ تعالی ہم مزید سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مفتی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 61 ہجری ہی میں یزید پلید کے زمانے میں اپنی خلافت قائم کر لی تھی، یہ مکہ مکرمہ میں، ٹھیک ہے۔ یزید کے مرنے کے بعد مروان نے دمشق جا کر اپنی خلافت کا دعویٰ کیا۔ ابن زیاد مروان کا حامی تھا، ابن زیاد جسے عبید اللہ بن زیاد بھی کہتے ہیں، اس نے کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا۔ قرہ سے مراد سلیمان بن سرد کے ہمراہی تھے، جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصاص لینے کی تحریک چلائی تھی۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ فرمایا ان کا یہ ارشاد ان کی فہم کے مطابق تھا، ورنہ حق یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق تھی۔ مروان جو تھا وہ باغی اور طاغی تھا۔ اس کے بعد ایک روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ منافقین آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین سے بدتر ہیں۔ اس زمانے میں وہ چھپاتے تھے اور آج اعلان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے کہ بھی جب فتنوں کا دور ہوگا تو کیا ہو جائے گی انسان کی کیفیت۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جہاں تک کہ ایک شخص کسی قبر پر گزرے گا اور کہے گا اے کاش کہ میں اس کی جگہ ہوتا۔ اس قدر فتنوں کا دور دورہ ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، کیس نے کہا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے دجال کے بارے میں مجھ سے زیادہ نہیں پوچھا، اور حضور نے مجھ سے فرمایا تجھے اس سے کیا ضرر پہنچے گا؟ میں نے عرض کیا لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ ہے اور پانی کی نہر ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس کی شرح سن لیجئے، پھر 2-4 مزید جو روایتیں ہیں وہ ریکارڈ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ دجال اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ اسے خرقی عادت پر قدرت عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ مردے جلائے گا، بارش برسائے گا، کھیتی اگائے گا، زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، وغیرہ وغیرہ، جس سے کچے ایمان والے اس کے پھندے میں پھنس جائیں گے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایسی نشانیاں بھی اس کے ساتھ ہوں گی
جو اس کے جھوٹے ہونے کی بین دلیل ہوں گی، مثلاً کانا ہونا، یہ عیب ہے، اور معبود وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ معبود وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، مگر اگر یہ معبود ہوتا تو کانا کیوں ہوتا، اور بالفرض اس کی آنکھ کانی تھی تو اسے درست کیوں نہیں کرایا؟ نیز اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، اگر وہ معبود ہوتا تو اسے مٹا کیوں نہیں دیتا؟ ایک فائدہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے، مدعی الوہیت یعنی ایسا بندہ جو خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے، اس سے خرق عادت کا صدور ممکن ہے، جیسا کہ دجال سے ہوگا، مگر کسی مدعی نبوت یعنی نبوت کا جو جھوٹا دعوے دار ہے، اس سے خرق عادت کا ظہور ممکن نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مخلوق معبود نہیں ہو سکتی، اس کا محال ہونا اجلہ بدیہیات سے ہے، تو جب کہ اس کے بطلان کی قطعی دلیل موجود ہے تو خرقی عادت کے ظہور سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام بظاہر بشر ہوتے تھے، تو کسی جھوٹے مدعی نبوت انسان سے خرقی عادت کے ظہور کے بعد التباس ہو سکتا ہے، اس لیے مدعی نبوت کے ہاتھ پر خرقی عادت کا ظہور ممکن نہیں۔ آگے کتاب الاحکام ہے، اس میں حکمرانوں کے اقوال، حکمرانوں کے بارے میں احادیث مبارکہ یہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ حدیث نمبر 2905 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم لوگ عنقریب امارت کی حرص کرو گے۔ امارت یعنی حکومت کی، امیر بننا، یعنی کہ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں وزیر بننا، منسٹر بننا، اور وہ قیامت میں ندامت ہوگی، وہ اچھی دودھ پلانے والی ہے اور بری دودھ چھڑانے والی۔ ایک حدیث پاک ہے 2908، عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے کہا کہ ابی بکرہ نے اپنے بیٹے کو لکھا اور وہ سجستان میں تھے کہ غصے کی حالت میں دو شخصوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کوئی حاکم غصے کی حالت میں دو کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ تو یہ ایک بالکل یعنی کہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس طرح کی حالت میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ پھر چند تعلیقات ہیں، جن کے ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی۔ قاضی کے حوالے سے یہاں پر ایک بات لکھی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میں شرح میں پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آپ کو یہ تعلیقات بھی سمجھ آ جائیں گی۔ یعنی کہ یہ تعلیق نمبر 849 ہے نا، اس کے بعد قاضی مقرر کرنا فرض کفایہ ہے۔ قاضی کے لیے وہی شرائط ہیں جو شہادت کے ہیں، یعنی مسلمان، عاقل بالغ آزاد ہونا، اندھا گنگا بالکل بہرا نہ ہونا، محدود فی القذف نہ ہونا بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قاضی عالم فقیہ کو بنایا جائے، بے علم اور فاسق کو نہ بنایا جائے، اور یہ ضروری ہے کہ جسے قاضی بنایا جائے معاملہ فہم ہو، فیصلہ نافذ کرنے پر قادر ہو، باروب ہو، لوگوں کی باتوں پر صبر کرنے کا عادی ہو، صاحب ثروت ہو تاکہ لالچ میں نہ پھنسے، پاک دامن، عقل سمجھ، معاملہ فہم ہو، مزاج میں شدت ہو مگر زیادہ شدت نہ ہو، اتنی نرمی نہ ہو کہ لوگوں سے دب جائے۔ قاضی مقرر کرنا سلطان اسلام کا کام ہے یا اس والی کا جسے سلطان اسلام نے قاضی مقرر کرنے کی اجازت دی ہو۔ عوام کو قاضی مقرر کرنے کا حق نہیں، مگر اس زمانے میں اعلم علماء بلد یعنی جو اس شہر میں سب علماء سے زیادہ علم والا ہے، جو سنی صحیح العقیدہ مرجع فتویٰ ہو، قاضی ہے، یعنی ہر مفتی جو ہے وہ قاضی ہے۔
نیز اسے یہ بھی حق ہے کہ وہ دوسرے کو قاضی مقرر کر سکتا ہے، جیسا کہ فتاوی عطابیہ اور حدیقہ ندیہ میں ہے۔ تو یہ قاضی کے حوالے سے چند تعلیقات کا ایک یعنی کہ خلاصہ آپ کو سننے اور سمجھنے کو مل گیا۔ ایک تعلیق ہے، اور ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے 4 بار زنا کا اقرار کیا۔ اس پر انہیں سنگسار کرنے کا حکم دیا، اور یہ کہیں مذکور نہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین کو گواہ بنایا ہو۔ شرح میں لکھا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حاکم کے سامنے اقرار زنا جیسے سنگین جرم کے لیے بھی کافی ہے، بخلاف دیکھنے کے کہ اگر حاکم نے خود کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تو حد نہیں قائم کر سکتا۔ اس کے بعد پھر ایک تعلیق ہے، اور حماد نے کہا اگر حاکم کے سامنے ایک بار زنا کا اقرار کر لے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا، اور حکم نے کہا کہ 4 مرتبہ اقرار ضروری ہے۔ اچھا، اس کی شرح میں لکھا ہے حضرت حماد بن سلیمان کا لقب فقیہ کوفہ تھا، یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ بھی ہیں۔ حکم بن عتیبہ یہ بھی فقیہ عراق ہیں۔ ہمارے یہاں اقرار سے زنا کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ مجرم 4 بار 4 مجلسوں میں ہوش کی حالت میں صاف اور صریح لفظ میں زنا کا اقرار کرے، اور 3 مرتبہ تک ہر بار قاضی اس کے اقرار کو رد کر دے۔ جب 4تھی مرتبہ بھی اقرار کر لے تو اب قاضی اس سے پوچھے گا زنا کس کو کہتے ہیں، کس کے ساتھ زنا کیا ہے، کب کیا ہے، کہاں کیا ہے، کس طرح کیا ہے۔ جب ان سب سوالوں کے جوابات صحیح دے لے گا تو اس پر حد قائم کی جائے گی، جیسا کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مذکور ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ حاکم کی عدالت میں اقرار کرے، اور اگر کہیں اور اقرار کیا تو اس کا اعتبار نہیں، اگرچہ 4 یا اس سے زیادہ گواہ ہوں۔ ہمارا مذہب یہی ہے کہ قاضی کو اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرنا جائز نہیں، اس میں بہت سے خطرات ہیں۔ تو یہ چند تعلیقات اسی سے ملتی جلتی یہاں پر موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک انشاءاللہ تعالی میں ریکارڈ کرتا ہوں، 29-17 ہے۔ مسور بن مخرمہ نے خبر دی کہ جن حضرات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ مقرر کرنے کا حق دیا تھا اکٹھا ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا۔ ان سے حضرت عبد الرحمن نے کہا میں اس چیز کی رغبت نہیں رکھتا، ہاں اگر تم چاہو تو تم میں سے کسی کو منتخب کر لوں۔ تو ان لوگوں نے یہ حق حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ جب ان لوگوں نے اپنا معاملہ عبد الرحمن کے سپرد کر دیا تو سب لوگ حضرت عبد الرحمن کی طرف جھک پڑے، یہاں تک کہ کسی کو میں نہیں دیکھتا کہ بقیہ لوگوں کے پیچھے چلتے۔ سب لوگ ان دنوں حضرت عبد الرحمن سے اس معاملہ میں مشورہ کرتے، یہاں تک کہ جب وہ رات آئی جس کی صبح کو ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات گزرنے کے بعد میرے پاس آئے اور میرا دروازہ پیٹا، یہاں تک کہ میں جاگ گیا۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں سوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، بخدا ان 3 راتوں میں بہت کم سویا ہوں، جاؤ زبیر اور سعد کو بلا لا۔ میں ان دونوں کو ان کے پاس بلا لایا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے مشورہ کیا، پھر مجھے بلایا اور کہا علی کو بلا لاؤ۔ میں نے ان کو بلایا تو ان سے سرگوشی کی، یہاں تک کہ آدھی کے قریب رات گزر گئی۔
اس کے بعد حضرت علی ان کے پاس سے اٹھے اور انہیں خلافت ملنے کی کچھ امید تھی، اور حضرت عبد الرحمن کو حضرت علی سے کچھ اندیشہ بھی تھا۔ پھر کہا عثمان کو بلاؤ۔ ان سے سرگوشی کی یہاں تک کہ صبح کے وقت مؤذن نے ان دونوں کے درمیان جدائی کی۔ جب لوگ صبح کی نماز پڑھ چکے اور جو لوگ ممبر کے پاس اکٹھا ہو گئے تو انہوں نے ان سب مہاجرین اور انصار کو بلایا جو مدینہ میں موجود تھے، اور لشکروں کی امیروں کو بلایا، اور یہ لوگ اس حج میں حضرت عمر کے ساتھ تھے۔ جب سب اکٹھا ہو گئے تو عبد الرحمن نے خطبہ پڑھا، پھر کہا اما بعد، اے علی، میں نے لوگوں سے معلومات کی تو میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ آپ کو عثمان کے برابر سمجھتے ہوں، تو آپ مجھ سے خفا نہ ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن نے حضرت عثمان سے کہا میں آپ سے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول اور ان کے بعد دونوں خلیفہ کی سنت پر بیعت کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن نے بیعت کی۔ اس کے بعد سب لوگوں نے اور مہاجرین اور انصار اور لشکروں کے امیروں اور مسلمانوں نے بیعت کی۔ اس کی شرح سماعت فرمائیے۔ راحت سے مراد یہ 6 افراد ہیں: حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی کہ آپ اپنا کوئی جانشین منتخب فرما دیں۔ انہوں نے قبول نہیں فرمایا اور مذکورہ بالا 6 افراد کی ایک کمیٹی بنا دی کہ یہ جسے چاہیں منتخب کر دیں۔ یہ 6 حضرات عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور سابقین اولین مہاجرین میں سے تھے۔ ان 6 حضرات کا پوری قوم پر اثر تھا اور یہ لوگ عقل و تدبیر میں بھی سب سے فائق تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس خوبصورتی کے ساتھ یہ کام انجام دیا، یہ ان کے بہت بڑے مدبر اور ماہر سیاستدان ہونے کی دلیل ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ان کے فضل و کمال کے ساتھ ساتھ اس بنا پر بھی کیا کہ اکثر لوگوں کا رجحان انہی کی طرف تھا۔ نیز اس روایت سے ظاہر ہوا کہ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید تھی کہ انتخاب میرا ہی ہوگا، جیسا کہ ان کے بعض خطبات سے ظاہر ہے، اور یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ وہ یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب کے اہل تھے۔ اگر انہیں اس منصب کی امید تھی تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اس کے بعد 1-2 روایتیں ہیں جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں ان کو ریکارڈ دوبارہ نہیں کر رہا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اس پہ بڑے اعتراضات بھی ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ریکارڈ کرتا ہوں۔ باب نمبر 172 ہے، حدیث نمبر 2921 ہے، 2921۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 12 امیر ہوں گے۔ پھر ایک بات فرمائی جس کو میں نے نہیں سنا۔ میرے باپ نے بتایا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ اس کی شرح سماعت فرمائیے۔ یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ مسلم، ابو داؤد، طبرانی، بزار وغیرہ میں مذکور ہے۔ مسلم شریف میں یوں ہے، یہ امر یعنی دین ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ ان میں 12 خلیفہ گزر لیں۔ دوسری روایت میں ہے لا یزال امر الناس مادیاً۔ تیسری روایت میں ہے لا یزال الاسلام عزیزاً۔ چوتھی روایت میں لا یزال ھذا الدین عزیزاً۔ اچھا، مختلف الفاظ ہیں۔
یہ 12 امیر یا خلیفہ کون کون ہیں یا کب ہوں گے، اس بارے میں شارحین کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلی توجہ یہ کی گئی ہے کہ 12 خلیفہ برحق عادل قیامت تک ہوں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ سب مسلسل لگاتار ہوں، لیکن حدیث میں لا یزالو کا لفظ اس توجہ سے خارج ہے۔ اس کے ظاہر سے یہ متبادر ہوتا ہے، یعنی سمجھ میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلسل 12 خلافہ ہوں گے جن کے عہد میں دین غالب اور قائم رہے گا۔ ابو داؤد کی بعض روایتوں میں ہے کلہم یجتمع علیہ الناس، جس پر سب لوگوں کا اجتماع ہوگا۔ اس قید کو سامنے رکھ کر امام قاضی ایاز وغیرہ نے ان خلفاء کے نام شمار کرائے ہیں جو اس حدیث کے مصداق ہو سکتے ہیں، جن میں 4 خلفاء راشدین ہیں اور 8 خلفاء بنو امیہ میں سے ہیں۔ حضرت معاویہ، یزید، عبد الملک بن مروان، ولید، سلیمان، یزید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید بن عبد الملک۔ لیکن اس تفصیل میں 2 خرابی ہے۔ اول یہ کہ یزید کو ان میں شمار کیا، حالانکہ یزید کسی طرح اس کا اہل نہیں کہ اسے خلفاء میں شمار کیا جائے۔ اولاً وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولی عہدی سے خلیفہ ہوا، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے بعد کسی کو اپنا ولی عہد بنا دیں، جیسا کہ میں نے مقالات امجدی میں اس کو ثابت کیا ہے۔ ثانیاً حدیث میں تصریح ہے کہ دین غالب اور محفوظ رہے گا، حالانکہ یزید کی عہد میں دین کو جو نقصان پہنچا ہے وہ چنگیز کے دور میں بھی نہیں پہنچا ہوگا۔ واقعہ کربلا تو ہر ایک کو پتہ ہے نا، جناب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کم و بیش 72 رفقا کے ساتھ شہید کر دیے گئے تھے۔ کوفہ کے پاس ایک جگہ ہے کربلا، وہاں پر۔ اور دوسرا واقعہ حرہ، یہ واقعہ حرہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ واقعہ کربلا کے بعد مدینہ کے لوگوں نے بھی یزید کی بیعت توڑ دی تھی، تو پھر یزید پلید کا لشکر ملک شام سے ان پر حملہ آور ہوا اور 3 دن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے گئے، اذانیں نہیں ہوئیں، نمازیں نہیں ہوئیں، اور معاذ اللہ عورتوں کی عصمت دری کی گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا طوفان بدتمیزی اٹھائے گئے، اور 10,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی کہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ واقعہ کربلا اور واقعہ حرہ اس کی دلیل ہے کہ یزید کے دور میں دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ثالثاً تیسرا، یزید کی خلافت پر امت متفق بھی نہیں ہوئی۔ دوسری وجہ اس توجہ کی صحیح نہ ہونے کی یہ ہے کہ ان میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خارج رکھا گیا ہے، حالانکہ وہ با اتفاق امت خلیفہ راشد تھے۔ رابعاً حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس میں شمار نہیں کیا گیا، حالانکہ ان کی خلافت با اتفاق اہل سنت و بنص حدیث حق تھی، بلکہ خلافت راشدہ تھی۔ بہرحال اس فہرست کو تھوڑی ترمیم کے بعد درست کیا جا سکتا ہے، مثلاً بجائے یزید کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داخل کیا جائے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو داخل کر کے ولید بن یزید بن عبد الملک کو خارج کر دیا جائے، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عذر کر دیا جائے چونکہ ان کی خلافت پر پوری امت کا اتفاق نہیں ہو سکا تھا، اس لیے کلہم یجتمع علیہم الامہ کی قید سے وہ اس فہرست میں داخل نہیں کیے گئے۔ اسی طرح شارحین نے ایک دوسری فہرست بھی تیار کی ہے جس کی تفصیل یہ ہے: خلفاء اربعہ یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، امام حسن، حضرت معاویہ، یزید، عبد الملک، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عمر بن عبدالعزیز، عبداللہ بن زبیر۔ لیکن یزید کا اس میں شمار اب بھی مجھے کھٹکتا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اب یا تو یہ کہہ کر بات ختم کر دی جائے کہ مراد ایسے 12 خلفاء ہیں جنہیں اکثریت نے بخوشی
یا بجبر خلیفہ تسلیم کر لیا ہو، یعنی یا تو خوشی سے خلیفہ مان لیا یا مجبوری میں مان لیا، خواہ ان کی خلافت حقیقت میں صحیح ہو یا نہ ہو۔ یہ شراح کرام کی ترجمانی تھی۔ مفتی صاحب مفتی شریف اللہ کمجدی صاحب فرماتے ہیں، لیکن میرا اپنا موقف یہ ہے کہ اس حدیث میں 12 خلفاء سے کون مراد ہیں یہ راز سر بستہ رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس سے مراد کون 12 خلفاء ہیں؟ وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ تو یہ اصل الفاظ تھے جو آپ کو سنانے مقصود تھے کہ کچھ آیات قرآن پاک کی جنہیں آیات متشابہات کہتے ہیں کہ ان پر ہمارا ایمان ہے، مگر ان کا مطلب کیا ہے اللہ ہی جانے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ کے بتائے سے اس کے رسول جانے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح کچھ روایات بھی ایسی ہیں، کچھ حدیثیں بھی ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم اپنی زبان نہیں کھول سکتے، اپنی اٹکل سے کوئی فیصلے نہیں کر سکتے۔ تو کبھی بھی مطلب یہ دعوے نہیں کرنے کہ میں ہر چیز سمجھتا ہوں، ہر چیز سمجھ آ گئی ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم تو اب بس وہ نا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کنویں کے مینڈک کی طرح سمجھتے ہیں کہ کل کائنات یہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ ہے ہی کنویں کے اندر، اس کے لیے کائنات کتنی بڑی ہے؟ اتنی جتنا کنواں، اور کنویں سے باہر آئے گا تو نظر آئے گا نا بھی کیا 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 نہیں ہے دنیا میں۔ تو اسی طرح بہت سارے علوم فنون، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اب بھی ہم سے مخفی ہیں، بس اللہ تعالیٰ جتنا جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک صفحے کی ایک کتاب ہے، انشاءاللہ اس کو بھی پڑھتا ہوں، کتاب التمنی، تمنا کا بیان اور جس نے شہادت کی تمنا کی۔ ایک ہی حدیث ہے اس میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں لڑوں اور شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اور ابو ہریرہ ان کو 3 بار کہتے تھے، اللہ کے لیے میں گواہی دیتا ہوں۔ تشریح میں ہے، اس حدیث میں یہ اشکال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو بطریق ابو سلمہ اور سعید بن مسیب ہے، اس میں یہ تمنا 4 بار ہے اور اس روایت میں 3 بار ہے۔ پھر مزید تاکید کے ساتھ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو 3 ہی بار کہتے تھے۔ جواب یہ ہے کہ مفہوم عدد حجت نہیں، اس لیے عقل اکثر کا رافع نہیں، مطلب 3 بار یا 4 بار جو بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اور اصل اس میں کیا ہے کہ جذبہ شہادت مسلمانوں میں ہونا چاہیے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔